جو جتنے نشئی گزیری ہیں وہ کہہ لینے دیا جائے کہ انسانی شکل میں شیطان ہے، شیطانی کام کر رہے ہیں، پٹاخے چھوڑنے ہیں، یہ نمرود کی ایجاد ہے پٹاخے، غیر شرعی اور غیر اسلامی اور غیر انسانی کام کرتے ہیں۔ کئی بچیاں اس دن جو ہے ان کی آبروئیں لوٹ لی جاتی ہیں، قتل و غارت گری کی بھی خبریں آتی ہیں، آتش بازی کی وجہ سے لوگوں کے مکانات جل جاتے ہیں، اور کتنے مریض پھنس جاتے ہیں روڈوں پہ۔ جو یہ اس طرح کا جو سیلیبریشن ہوتا ہے اس میں مریضوں کو، بیماروں کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اور اس طرح کی پکنک سے مکمل بچنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سن 2022 ختم ہو رہا ہے، 2023 کی آمد ہے۔ بعض لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ نیا سال مناتے ہیں، ان کا دیکھے بہت سارے مسلمان بھی نیا سال منانے لگے ہیں، اور بہت ساری برائیوں، بے حیائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے 31 دسمبر اور 1 جنوری کو۔ اول تو یہ اسلامی نیا سال نہیں ہے، اسلامی نیا سال محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے، جو دونوں حرمت والا مہینہ ہے، قربانی والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، مان بھی لیا جائے کہ شمسی حساب سے نیا سال ہے، تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، جو سال گزرا اس میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی عبادتیں کی، گناہوں سے بچے یا نہیں بچے۔ آئندہ سال آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے پلاننگ کریں کہ ہم کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں، ماڈرن لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں، بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں، کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے عید منا رہے ہیں۔ یہ بڑی شرمناک، افسوسناک بات ہے، ایمانی جذبے کے خلاف ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے تمام لوگوں سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ اول تو یہ نیا سال ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ مان رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ نیا سال، جنوری کا سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو کم سے کم خدا کے واسطے برائیوں، بے حیائیوں میں سے سال کی شروعات نہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، عزم و حوصلہ بنائیں کہ ہم کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنی، فضولیات لغویات سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر کوئی رات کے وقت عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور نشہ کیا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیے گا؟ نشہ کرنے کے بارے میں صاف صاف قرآن پاک میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا وغیرہ یہ سب شیطان کا کام ہے۔ جو جتنے نشئی گزیری ہیں وہ کہہ لینے دیا جائے کہ انسانی شکل میں شیطان ہے، شیطانی کام کر رہے ہیں، پٹاخے چھوڑنے ہیں، یہ نمرود کی ایجاد ہے پٹاخے، بلا وجہ غیر خلاف شریعت حرکتیں کرنا، پٹاخہ بازی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، راضی کرنے والا کام نہیں ہے۔ اس باکس بھی آج کل لگایا جاتا ہے، یہ بھی بے حیائی، بے شرمی ہے۔ یہ گانے بازی کو کہا گیا ہے یہ شیطان کی اذان ہے، گویا شیطان کو بلا کر کے بے حیائی، بے شرمی کا ارتکاب کر کے ہم آنے والے سال، شمسی سال کے پہلے ہی دن کو گناہوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی نہیں، سراسر بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 31 کو لے کے جس طرح کی حرکتیں پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہی ہیں، اور ہم ممبئی میں بھی دیکھتے تھے کہ 12 بجا نہیں کہ لوگ پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑکے لڑکیوں کا جو معاملہ ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر چل رہا ہے، میسیجز آنے لگتے ہیں، گریٹنگ کارڈس ہیپی نیو ایئرس کے آنے لگتے ہیں، پھر پکنک مناتے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں جا کے وہ انجوائے کے نام پر غیر شرعی اور غیر اسلامی اور غیر انسانی کام کرتے ہیں۔ کئی بچیاں اس دن جو ہے ان کی آبروئیں لوٹ لی جاتی ہیں، قتل و غارت گری کی بھی خبریں آتی ہیں، آتش بازی کی وجہ سے لوگوں کے مکانات جل جاتے ہیں،
اور کتنے مریض پھنس جاتے ہیں روڈوں پہ جو یہ اس طرح کا جو سیلیبریشن ہوتا ہے اس میں مریضوں کو، بیماروں کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے اور اس طرح کی پکنک سے مکمل بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ، جیوز اور کرسچنس کو فالو نہ کرو، ان کو دوست نہ بناؤ. تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دوسرے کی تہذیب و ثقافت اور کلچر کو اڈاپٹ کرے. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر سروپری ہے، سب سے بلند و بالا ہے. ہمیں کسی کے کو فالو اور کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے نبی کی اتباع اور ان کی جو ہے اطاعت کرنا لازم ہے. اس لیے اس طرح کے پکنکس جس میں غیر شرعی کام ہو، اس سے مکمل طور پہ بچنا ضروری ہے. اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے تنظیم اہل سنت و جماعت یہ آپ کے مادھیم سے تمام لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کریں، اسلامک کلچر کو پروموٹ کریں اور اس طرح کی غیر شرعی، غیر اسلامی جشن سے مکمل بچیں. اس کے علاوہ یہ یہود و نصارہ کی ایجاد ہے. سب سے پہلے یہود و نصارہ نے، کرسچن نے نیا سال منایا. اس کا دیکھے دیکھی مسلمان بھی منا رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا. تو ہم لوگوں کو اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر بھی ہمارا کہنا یہ ہے اگر ماننا ہی ہے تو شریعت کے دائرے میں کچھ نیک کام کیجیے نا. تلاوت کا اہتمام کیجیے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کیجیے، کھانا بنا کر غربا فقراء مساکین میں کو کھلائیے، غربا فقراء کا خیال رکھیے، مجلس میلاد منعقد کیجیے، کچھ اچھا کام کیجیے تاکہ نئے شمسی سال کی شروعات جو ہے دین کے کام سے ہو، عبادت و بندگی سے ہو، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، توبہ کا اہتمام کیا جائے. تو یہ کچھ اتنا چلے گا، ثواب کا کام ہے، ثواب بھی ملے گا. فضولیات لغویات میں گزارنا، بے حیائی بے شرمی کو پھیلانا، قرآن پاک میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں میں، ایمان والے برائیاں، بے حیائیاں پھیلاتے ہیں ان کے لیے بڑا بھیانک اور دردناک عذاب ہے. دنیا بھی ان کی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی ان کی تباہ ہوتی ہے.